آغاز اس خبر کے ساتھ کہ وزیر اعظم شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے برطانیہ روانہ۔ نواز شریف نے لندن میں اہم اجلاس طلب کر لیا۔ شہباز شریف سمیت وفاقی وزراء مرکزی رہنما اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ شہباز شریف نئے آرمی چیف کی تقرری پر بھی پارٹی قائد سے مشاورت کریں گے۔ ملکی معیشت، سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات اجلاس کا اہم ایجنڈا ہوں گے۔ پنجاب میں تبدیلی اور اس کے لائحہ عمل پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم برطانیہ سے امریکہ جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ادھر آرمی چیف کی تعیناتی بر وقت ہوگی، یہ کہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ فوج کے سربراہان کی وفاداریاں آئین اور اپنے ادارے کے ساتھ ہیں، اداروں کو تنازعات سے دور رکھا جائے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ تمام جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان ایک دن بات کرتے ہیں، دوسرے دن مکر جاتے ہیں۔ فوج کے سربراہ کی وہ آئین کے ساتھ وفاداریاں جو ہیں ادارے کے ساتھ جو ہیں ان میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا۔ پالیسی جو ہے وہ تو آئین کے مطابق ہے، جی میری کیا پالیسی ہونی ہے یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے، یہ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے۔ سیاستدان دست و گریبان ہوتے رہیں، اس میں اداروں کو جو ہے وہ کنٹروورسی نہیں اقوام عالم میں جو ایک جگہ بنی تھی میاں نواز شریف کے وقت پر جو انیشیٹوز لیے تھے آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دن بات کرتا ہے، دوسرے دن مکر جاتا ہے۔ نیب قانون میں تبدیلی، بڑے ملزمان نے نیب سے مقدمات ختم کرا لیے۔ نیب کے 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس سمیت اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز واپس کر دیے گئے ہیں، جبکہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف USF فنڈ کرپشن ریفرنس بھی واپس بھجوا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف کرپشن ریفرنس بھی واپس بھجوا دیا گیا۔ اور تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان کہتے ہیں کہ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا ہے۔ احتساب کے 95% مقدمات ختم ہو گئے ہیں۔ شہباز کی سپیڈ صرف منی لانڈرنگ اور کیسز معاف کرانے میں ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بابر اعوان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اتنے اتوار بازار نہیں لگتے جتنے عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں۔ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا۔ ملک میں 95% مقدمات جو احتساب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ کے پی سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف جتنی انکوائریز تھی، جو چارجز تھے، جو سرکاری زمینیں ہڑپ کی گئیں، اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لی ہے سب نے مل کے۔ یہ جو شہباز کی سپیڈ ہے یہ F-16 سے بھی زیادہ ہے، لیکن صرف منی لانڈرنگ کے اندر پیسے بنانے اور ان پیسوں کو معاف کرانے والی سکیم۔ یہ 6 ترامیم ہیں، ان میں سے پہلی ترمیم وہ ہے 1 جنوری سن 1985 سے لاگو ہوگی۔ اس سے پیچھے کے جتنے قرضے معاف کیے گئے، بینک جتنے کے جتنے لوٹے گئے اور جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کے باہر بھیجا گیا وہ سارے جائز ہو گئی۔ دوسری ترمیم میں اس ترمیم کے ذریعے اہل خانہ کے اثاثے ملزم کے اثاثے تصور نہیں ہوں گے۔ اب میں چوتھی ترمیم کی طرف آتا ہوں۔ اربوں روپے کی جائیداد ہو اور ڈپٹی کمشنر نے اگر کہہ دیا کسی بنگلے کو کہ یہ بنگلہ 1.5 ارب روپے کا نہیں ہے، یہ تو 37 لاکھ کا ہے، تو پھر 37 لاکھ ہی ہیں۔ پھر دوسرا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا انہوں نے قانون میں۔ عمران خان کے خلاف اتوار بازار لگا ہوا ہے ایک مقدمات کا۔ توہین عدالت کیس میں گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے سابق چیف جج رانا شمیم بیان حلفی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا معافی نامہ داخل کرا دیا ہے۔ نئے معافی نامے میں بیان حلفی میں درج الفاظ واپس لے لیے ہیں۔ رانا شمیم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سابق چیف جج ثاقب نثار کی فون پر گفتگو سنی ہے اور اب وہ اس بیان سے منحرف ہو گئے ہیں۔ رانا شمیم کا اپنے ہی بیان حلفی سے انحراف، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا معافی نامہ جمع کرایا۔ گزشتہ معافی نامے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج کا نام بیان حلفی میں لکھنا تھا۔ سینئر ترین جج کی جگہ جسٹس عامر فاروق کا نام بیان حلفی میں غلط فہمی کی بنا پر لکھ دیا۔ رانا شمیم اس سے قبل بھی ایک معافی نامہ جمع کرا چکے ہیں جسے تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔
अदालत ने उन्हें दोबारा जवाब जमा करवाने का मौका दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि गैर मशरूत माफी अदालत से मुतालिक नहीं बल्कि अपने इकदाम का दाग दूर करना होता है। राना मोहम्मद शमीम ने 10 नवंबर 2021 को लंदन में एक बयान हल्फी में तहरीर कराया कि जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जुलाई 2018 के इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहा न करने के लिए कहा था। हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे तो बैठकर बात की जा सकती है, ये कहते हैं रहनुमा PTI फवाद चौधरी। मुल्क में पहले सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए, अब मुआशी इस्तेकाम आने वाला है। वजीर खजाना ने सिवाय रोने के कोई मुआशी प्लान नहीं दिया। कोई चाहे या ना चाहे मुल्क इंतखाबात की तरफ जाएगा। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है, इस पर एहतजाज किया जाएगा। अगर हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की गई तो नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। सबसे पहले मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया गया और अब एक बहुत बड़ा मुआशी अदम इस्तेकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। वजीर खजाना, वजीर आजम ने सवाए अपनी तकरीरों में रोने के, चीखे मारने के अलावा हमें कोई प्लान नहीं दिया। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने फैसला किया है कि पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलें। महंगाई ने जो है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। कोई चाहे या ना चाहे मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। हम किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़े, लेकिन अगर इस सूरत हाल खराब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं होगी। कुछ सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो सिंध से सैलाबी पानी उतर न सका। गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध में 32 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सैलाब से मुल्क भर में 19,21,000 से ज़्यादा मकानात तबाह हुए हैं, जबकि 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, सिंध में हर तरफ तबाही ही तबाही। बदीन में सैलाब मुतासरीन का LBOD की RD 211 से कट लगाने के खिलाफ थरकोल शाहराह पर धरना जारी। शाहराह 28 घंटे से बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सिंध हुकूमत ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। झड्डू के शहर नौकोट के करीब आबी गुजरगा डोरो नदी में 80 फीट चौड़ा शिगाफ, दर्जनों देहातों में पानी दाखिल। लोगों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू कर दी। कश्मीर में गैस्ट्रो के केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा, 6,000 से ज्यादा अफराद वबाई मर्ज में मुब्तला, जहाँ बहक होने वालों की तादाद 25 हो गई। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत बेघर होने वालों को मकान तामीर करवा कर देगी। आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक हुकूमत अपना फर्ज अदा करती रहेगी। पूरा सिंध गवर्नमेंट का फोकस 100% जो है वो इस रिलीफ वर्क पे है, तो हुकूमत इनके साथ आखिरी घड़ी तक खड़ी रहेगी जब तक ये लोग वापस खैर खैरियत से अपनी जगह पर नहीं जाते। ये रिलीफ कैंप्स जारी रहेंगे। मीरपुर खास में सैलाब के बाइस बेरोजगार होने वालों ने हलाल रिज़्क कमाने के लिए मुनफरद तरीका ढूंढ लिया। सिर्फ 100 रुपए में मोटरसाइकिल कंधे पर उठाकर पानी से गुजारना शुरू कर दिया। उधर सवात में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का काम जारी है। रास्तों की बहाली और इमदादी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हारून सिराज। जी बिल्कुल, स्वात में बहाली का काम जारी है सैलाब के बाद, और मदियन से लेकर कालाम तक जो 19 मकामात पर रोड सैलाब की नज़र हो गई थी तो उसको बहाल कर दिया गया है। मुकम्मल रोड अब मदियन से लेकर कालाम तक रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो चुकी है। और ताज़ा तरीन इतलात ये है असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन इसहाक खान की जानिब से जो हमें फराह करदा मालूमात दिए गए हैं, तो उनके मुताबिक कालाम से 12 किलोमीटर आगे उतरोल तक जो है रोड कनेक्टिविटी बहाल है। अब मदियन से लेकर उतरोल तक जो है वो 4x4 गाड़ियाँ जो है वो जा सकती है। इमदाद के हवाले से अगर बात की जाए तो NGOs है, मकामी लोग हैं, वो अपने मददाव के तहत यहाँ पे बहाली का काम यहाँ पे जारी है। इमदादी सामान जो है वो लोगों में तकसीम किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से तो कोई खातर खा इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। बहरीन होटल एसोसिएशन के सदर हैं मेराज हाजी साहब, उनके मुताबिक बहरीन में जितने भी होटल्स हैं वो तबाह हो गए हैं। 36 के करीब होटल तबाह हो गए हैं। जो अंदरून बहरीन में घर है 50 के करीब अंदरून घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मलबा वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। अभी तक जो है लोग अपने मदद के तहत कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। जी। और मिशन निसार की टीम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाके बहरीन में मौजूद है। स्पीरिट फाउंडेशन के मिशन निसार के साथ पाक
آسٹریلیا چیمبر، صالح تارڑ اور ان کی فیملی سمیت دیگر مخیر حضرات اور متاثرین کی امداد میں پیش ہیں۔ بحرین میں امداد کے منتظر متاثرین میں راشن، کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کی گئی۔ ناظرین، سپیریئر فاؤنڈیشن کا مشن اثار جاری ہے۔ بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو اسٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ آج اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ صالح تارڑ صاحبہ کی فیملی نے گرم کپڑے دیے تھے ہمیں کافی سارے، وہ ہم نے کوشش کی کہ ہر راشن بیگ کے اندر ایک ایک شال ڈالتے جائیں، یا شال نہیں ڈالی وہاں پر ایک ایک گرم سوٹ ڈالتے جائیں، تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہماری خواہش تھی کہ یہ کپڑے پہنچ سکیں۔ اس کے بعد پاک آسٹریلیا چیمبر ہے جنہوں نے ہمیں راشن کے پیسے دیے تھے، راشن پہنچایا تھا۔ آپ لوگوں کا شکریہ، پھر سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ تمام لوگ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے، ادارہ ڈونیٹ کیجئے، آپ کے ڈونیشن کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی دوبارہ سے بحال ہو سکے گی۔ آپ اگر ان ایریاز میں آ کر دیکھیں تو یقین مانیں ایک ٹائم کا کھانا بہت دور کی بات ہے، ایک بچے کے فیڈر کا دودھ بہت دور کی بات ہے۔ یہ لوگ بے سر و سامان بیٹھے ہیں، بالکل بے سر و سامان بیٹھے ہیں، بالکل جس طرح ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، اینڈ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ری اسٹارٹیڈ، ہر چیز دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگی۔ ان کی زندگیاں تمام جو ہے دوبارہ سے آپ نے اور میں نے مل کر اسٹارٹ کرنی ہے۔ ان تمام مخیر حضرات جو ہمارے اس ڈیرہ اسماعیل خان، سوات، بحرین، مدین، کالام والے مشن میں ہمارا ساتھ دیا، آپ لوگوں نے، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، اور باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کیجیے۔ ویلکم بیک۔ تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے سخت قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی خصوصی ہدایت پر پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹینس ایکٹ 2022 کا مسودہ تیار کرنے کے احکامات اور سزاؤں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی نسل کو ہر قیمت پر منشیات کے زہر سے بچائیں گے۔ ایکٹ کو پنجاب اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں منشیات کے استعمال، خرید و فروخت پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اور سیلاب سے سندھ کے شعبہ صحت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیلاب سے سندھ کا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم شدید متاثر ہوا ہے۔ سندھ میں سیلاب سے 1091 مراکز صحت کو مکمل نقصان پہنچا ہے۔ ایک طرف کراچی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں آٹا مہنگا ہونے کے ساتھ دستیاب ہی نہیں ہے، دوسری جانب سندھ حکومت کے محکمہ خوراک کی نااہلی کے باعث کروڑوں روپے کی گندم خراب ہو گئی ہے۔ نصرپور سرکاری گودام میں 1 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں کھلے آسمان تلے برسات سے تباہ ہوتی رہی اور انتظامیہ سوتی رہی۔ اسی پر بات کریں گے، سرفراز قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سرفراز، ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے؟ جی دیکھیں، کوئی بھی ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے ہمیں وقتاً بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جو پاسکو ہے اس کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ پانی کو روکنے کے لیے چاروں طرف جو گندم کے جو اطراف میں جو ہے وہ بند بنا دیا گیا ہے، لیکن 1 لاکھ سے زائد بوریاں ہیں جو پہلے ہی پانی میں بھیگ چکی تھی۔ اب وہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ ان پہ پھپھوندی لگ چکی ہے، جالے پڑ چکے ہیں، اور جہاں تک کہ وہ جو گودام وہ مکمل طور پر کور بھی نہیں ہے، کھلے میں جو ہے یہ گندم رکھی گئی تھی۔ دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام صوبوں میں جو ہے آٹا مہنگا ہونا اور گندم کی قلت کے جو ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ گندم جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، جس وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔